السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، سوال یہ ہے، راول ہاسپٹل اسلام آباد انہوں نے ایک سکیم نکالی کہ کوئی بھی شہری 13,000 روپے سالانہ جمع کروائے گا اور اس 13,000 روپے کے ساتھ پھر اس کو ایک کارڈ جاری کیا جائے گا۔ اس کارڈ میں 1 سال کے اندر وہ اس کی فیملی کے 8 ممبر 10 لاکھ روپے تک کا فری علاج کروا سکتے ہیں۔ اگر تو 12 مہینے کے اندر وہ علاج نہ کروا سکا تو اس کے پیسے وہ ضبط ہو جائیں گے، 13,000 روپے ضبط کر لیے جائیں گے اور سال کے بعد اس کو نئے سرے سے پھر 13,000 روپے دے کر نیا کارڈ بنوانا پڑے گا۔ تو کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ جائز ہے؟ وضاحت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اسکیم ٹھیک نہیں ہے، بس وہ پیسے کو مس یوز کر کے اس طرح کا سلسلہ کر رہے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے جی۔ 13,000 روپے دیں اور 10 لاکھ کا علاج سال میں کروا لیں، ان کا دماغ تو خراب ہی نہیں بالکل بھی جی۔ بس کوئی ایسا مسئلہ پریشانی ہے، ہو سکتا ہے گورنمنٹ نے جو کارڈ ایشو کی ہے صحت کارڈ جی، اس کی بنا پہ وہ کر دیتے ہوں گے، باقی 13,000 اپنی جیب میں ڈالتے ہوں گے۔ جو بھی ہے بہرحال یہ نہیں درست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات درست نہیں ہے، واللہ عالم۔ یہ مختلف لوگوں نے اپنے کاروبار چمکانے کے لیے یہ اسکیمیں نکالی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کئی اگر بندہ جو ہے 13,000 روپے جمع کرائے اور جو علاج ہوگا وہ تو 100 کی تعداد میں ہوگا نا، لیکن جمع جو پیسہ ہوگا وہ ہزاروں کی تعداد اور لاکھوں کی تعداد میں ہوگا۔ تو یہ بزنس چمکانے کے لیے اس طرح کی سہولیات دی جاتی ہیں، درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو 13,000 اس نے جمع کرائے تھے اس کو کیا فائدہ ہوا اگر وہ بیمار نہیں ہوا یا اس کے گھر والے بیمار نہیں ہوئے؟ اگلے سال وہ کیوں جمع کرائے گا؟ پھر 13,000 ایک شخص جمع کراتا ہے تو 10 لاکھ اگر اس 13,000 کے عوض دیا جاتا ہے تو یہ کس وجہ سے؟ شریعت اس کا ریزن پوچھتی ہے نا۔ اگر جو 13,000 انویسٹ کیا تھا اگر اس کا یہ منافع ہے تو ہرگز درست نہیں ہے، اور اگر 13,000 انٹری فیس ہے، 10 لاکھ وہ فری دیتے ہیں، تو پھر اگر ایک آدمی نے علاج نہیں بھی کروایا اسے بھی دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔